آدم کو ساری سیریں کرا دی ہیں، ہم نے آدم کو ہر خشک و تر بتا دیا ہے، ہم نے آدم کو سارا زیر و زبر بتا دیا ہے، ہم نے آدم کو عزت و ذلت و رسوائی ہر شے بتا دی ہے۔ اب جب یہ سب نفع اور نقصان سیکھ کے آدم علم سے پوری طرح پالش ہو گیا اور پوری قدرت حاصل کر لی، تو پھر وہ فرشتے جو آدم کے ڈیزائن کو کبھی پہلے دیکھا کرتے تھے، جو پہلے جب آدم کا ڈیزائن بنایا تھا، کبھی فرشتے بھی گزرے ہوں گے، کبھی شیاطین کا گزر بھی ہوتا تھا، ابلیس صاحب بھی گزر آیا کرتے تھے، کبھی اس آدم کے ناک سے گھستے تو دوسرے راستے سے نکل جاتے، یہ گزرتا اور دیکھتا چلا رہا۔ اس نے اپنے خیال میں جو آدم کا ڈیزائن بنایا وہ اور تھا، اور خدا نے اپنی تخلیق کا جو شاہکار آدم بنایا وہ کچھ اور تھا، وہ کچھ اور تھا۔ تو ملائکہ اور جنات اور فرشتے جب آدم کا ڈھانچہ تشکیل پایا تو اس کو دیکھ کر کہنے لگے عجیب مخلوق یہ بنائی ہے، پل بھر میں یہ سونا ہوگی، پل بھر میں یہ چاندی ہوگی، کبھی یہ مسجد کا امام ہوگا، کبھی اسی لباس سمیت ڈاکو بھی ہوگا، کبھی یہ گدی کا گدی نشین ہوگا، کبھی اسی بازار میں شیطان صفت انسان بھی ہوگا، کبھی یہ حکمران اور مقتدر ہوگا، کبھی تختائے دار پہ چڑھا دیا جائے گا۔ عجب حیرت جب یہ قدرتیں دیکھی، فرشتے پکار اٹھے اور کیا بنا رہا ہے پروردگار عالم تو؟ کیونکہ یہ سب کچھ دیکھا، یہ سب کچھ اس نے اسی نسل آدم میں اس نے پیغمبر بھی دیکھے، اسی نسل آدم میں اس نے گھاؤ لگانے والے بھی دیکھے، زخم دینے والے بھی دیکھے، قتل و غارت کرنے والے بھی دیکھے، اور اسی نسل آدم میں انہوں نے مرہم رکھنے والے بھی دیکھے، اسی نسل آدم میں کچھ دو دشمن بھی دیکھے اور اسی میں کچھ دوست بھی دیکھے، بلکہ ایک ہی انسان کو کبھی دوست دیکھا کبھی دشمن دیکھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کے فرشتوں کی سمجھ میں آنے والی یہ چیز نہیں تھی، انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ فرشتوں کی کیا مجال وہ اعتراض کرتے، فرشتوں کی کیا مجال کہ خدا سے وہ اعتراض کرتے، ایسی بات کوئی نہیں تھی۔ فرشتوں کا اعتراض اور یہ چیزیں کچھ بھی نہیں تھی، بلکہ تھا کیا کہ اس وقت جب انسان وجود میں نہیں آیا تھا، یہ ساری چیزیں دیکھی، تو دیکھنے کے بعد فرشتوں نے اس انسان کو دیکھا، اس کے اندر یہ ساری چیزیں کہ اس کے خیالات پازیٹیو بھی ہیں اور نیگیٹو بھی ہیں، یہ گناہ بھی کرتا ہے اور نیکی بھی کرتا ہے، یہ چھینتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے، یہ چھینتا بھی ہے، جن صرف چھینتے ہیں دیتے، اور فرشتہ صرف دیتا ہے چھین کچھ۔ ایک مخلوق ایسی تھی جو بالکل بے ضرر تھی، دوسری مخلوق ایسی تھی جو سراپا شر تھی۔ آپ سمجھے میری بات؟ انسان کی تخلیق سے پہلے کائنات میں ایک سراپا خیر مخلوق تھی جو فرشتے تھے، اور ایک سراپا شر مخلوق تھی جو جنات تھے۔ آپ سمجھے؟ سراپا خیر مخلوق مقابلے کی تاب نہیں رکھتی تھی، اور سراپا شر مخلوق کی فطرت کے اندر کوئی امن و سکون۔ ایک ایسی مخلوق پیدا کی جو فرشتوں کے ساتھ بھی ملی ہوئی ہو، شیاطین کے ساتھ بھی ملی ہوئی ہو، اور پھر یہ تخلیق کرنے کے بعد اس کو آزادی دے دی، ارادہ بھی دے دیا، آزادی بھی دے دی کہ اب تو چاہے فرشتوں سے مل، چاہے تو شیاطین سے مل، اور چاہے فرشتوں کو بھی کارکن بنا کے استعمال کر، اور شیاطین کی گردن مروڑ کے بھی ان کو اپنے استعمال میں لا اور میرے قریب ہو جا۔ وہ چیزیں بنائی اس کائنات کے اندر خدا نے۔ انسان سراپا شر بن جائے تو یہ خدا کا نائب نہیں رہتا، سراپا خیر بن جائے تو یہ بالکل بدھو بن جاتا ہے، نہیں؟ پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی خیر خب خاموش۔ کسی شریف انسان کو کوئی زندہ رہنے دیتا ہے؟ آپ اسلام آباد کا سب سے بہترین قسم کا آپ سمجھیے کیپٹل ہے جو قانون کی حکمرانی اور عملداری کے اندر رہتا ہے، یہاں پہ کسی شریف کا گزارا آپ نے دیکھا؟ جی، چوریاں، ڈاکے، قتل و غارت گری،
لڑائی فساد جنگ و جدل آپ کے کیپٹل کے اندر بھی بدستور جاری رہتا ہے نا، جبکہ ساتھ ہی یہ مقتدر طبقہ بھی رہتا ہے اور ان کے 2 فرلانگ کے فیصلے پہ قاتل قتل کر رہا ہے، چور چوری کر رہا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہے نہیں، اور ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کر رہا ہے، راشی رشوت لے رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بالکل نہیں، 2 فٹ کے فاصلے پہ 2 فرلانگ کے فاصلے پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، بلکہ اندر سے ہو رہی ہے جی۔ کبھی کبھی اسمبلی کے باہر سے بھی گاڑی چوری کر لیتے ہیں نا کہ نہیں کرتے جی، وہاں سے بھی چور چوری کر لیتا ہے، بڑا مقتدر ہے چونکہ اس کی طاقت صاحبان اقتدار کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے نا، کیونکہ اس کے پیچھے پوری شیطان کی طاقت ہے اور اس بیچارے کے پاس نہ رحمان کی نہ شیطان کی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ جو کائنات ارضی ہے اس میں سراپا خیر بن جاؤ تو بھی زندہ نہیں رہ سکتے، سراپا خیر بن جاؤ، چونکہ یہ فرشتوں کی کائنات اللہ نے پیدا ہی فرشتوں کے لیے، یہ جہاں اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، اور سراپا شر بن جاؤ تو پھر بھی یہ کائنات آپ کو زندہ۔ اس کا معنی یہ تھا کہ فرشتے سراپا خیر تھے، ان کے اندر کوئی نیگیٹو سینس تھا ہی نہیں، اور شیاطین اور جنات یہ سراپا شر اور فساد، انہی کے فساد کو دیکھتے ہوئے فرشتے بھی سمجھ بیٹھے تھے کہ کوئی ایسی کائنات بن رہی ہے جس کے اندر مزید فساد ہو۔ انسان کو ایک ایسی چیز بنائی جو فرشتوں کے اندر بھی اور شیاطین کے اندر بھی موجود، یعنی انسان بنایا، اس کا حصہ حیوان سے بھی رکھا، حیوان بنائے، فرشتے بنائے، شیاطین و جنات بنائے، انسان کے اندر حیوانوں کا حصہ بھی رکھا، فرشتوں کا حصہ بھی رکھا، شیاطین و جنات کے اندر جو کچھ میٹیریل تھا وہ بھی، گویا یہ کامن ایک میٹیریل استعمال کیا جس کے اندر فرشتوں کا بھی ہے، جنات کا بھی ہے، شیاطین کا بھی ہے، اور پھر اس کے اندر ایک اپنی خصوصیت مٹی رکھی، چونکہ فرشتہ مٹی سے ہے نہیں، فرشتے کو مٹی سے، شیطان اور جنات کو مٹی سے، وہ آگ سے بنائے، فرشتے نور سے بنائے، ایک آگ کی تخلیق، دوسرے نور کی تخلیق، اور دونوں تخلیقیں جدا جدا۔ ایک انسان ایسا بنایا جس میں آگ بھی شامل کی اور نور بھی شامل کیا اور مٹی بھی شامل کی اور جذبات و احساسات اور ارادے بھی شامل کیے۔ اب سمجھ گئے نا، 4 چیزیں اس کے اندر، فرشتے کے اندر جذبات، احساسات، ارادہ اور آزادی۔ انسان کو میٹیریل سے ایسے سے بنایا، اس میں مٹی بھی رکھی جس میں عجز و انکسار اور ایثار اور قربانی ہے۔ مٹی کے اندر بددیانتی، زمین کے اندر بھی 2 قسمیں ہیں نا، زمین کے اندر بھی ایک وہ زمین ہے جس میں آپ جتنا اچھا بیج ڈالیں مگر لا یخرج منہ الا نقدا، اللہ کہتا ہے وہ بنجر زمین، اس میں بیج جتنا اچھا بھی ڈالو مگر اس میں سے اگتا کچھ بھی نہیں ہے، اس میں سے اگتا۔ ایک وہ زمین ہے جو زرخیز ہے بذات خود، اس میں چھوٹے سے چھوٹا دانہ بھی ڈالو وہ لوٹا کے ایک کے بدلے میں فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ایک کا 100 نکال کے دے دیتا ہے پروردگار اسی سے۔ تو زمین کے اندر چونکہ عجز تھا، انکسار تھا، برداشت تھا، تحمل تھی، زمین کا عجز و برداشت اور تحمل اور ایثار اور قربانی یہ سارا شامل کر کے جنات کی آگ بھی اس کے اندر غصے کی شکل میں رکھی۔ یہ غصہ ایک آگ ہے۔ غصہ کیا ہے؟ یہ جب غلبہ ہو جائے تو غصے کے دوران انسان سراپا شیطان بن جاتا ہے۔ غصے کے انسان سراپا کیا بن جاتا ہے؟ غلبہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر آگ کا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ جہنم کی آتش میں سے ایک آتش ہے، غصہ جہنم کی آگ میں سے ایک آگ ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ یعنی جب غصہ آئے تو فوری طور پہ حضور نے فرمایا وضو کرو، اس لیے کہ وضو سے
غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے،